ملت اسلامیہ و حاضران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اہل سنت کے کئی باوقار مسکراتے ہوئے چہرے اس وقت منبر نور پہ موجود ہیں، جو مسلک اہل سنت کے لیے آفتاب و ماہتاب ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اصلاح و اعتقاد کے زلفوں کو سنوارنے والے ایک عظیم ذات، بزرگ صفت شخصیت، پرکر و اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب قبلہ کی شکل میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اخلاق کے دھنی، اخلاق کے پیکر حضرت قاری ناظر صاحب کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ مجھ سے پیشتر جس شخص سے آپ بارہا ملاقات کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور پروگرام کے اخیر تک کرتے آئیں گے، کل ملا کر کے یہ جان لیں کہ آج کی اس محفل کی نظامت کا بھار سنبھالے ہوں گے۔ جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں واقعی میں اس کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے۔ میرے مراد حضرت حافظ و قاری اشفاق صاحب قبلہ وہ بھی موجود ہیں، حضرت حافظ عبدالمجید صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ کا پروردہ آپ کے گاؤں، آپ کے محلے، آپ کے گلیوں سے گزر کر کے جو آسمان کو چھو رہا ہے، اور آپ حضرت دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بلندی میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری مراد حضرت مولانا غلام صابر صاحب قادری، مجھ سے پیشتر آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے انداز میں نعت نبی سماعت کیا، انداز کے حوالے سے، ترنم کے حوالے سے، سینے میں دم کے حوالے سے آج پورے ہندوستان میں جو جانے جا رہے ہیں، جو پہچانے جا رہے ہیں۔ واقعی میں آپ کا اس پروگرام میں بھی انہوں نے جس انداز میں کلام رضا کو پڑھا،
شاید ہی کوئی شاعر کوئی نعت خواں اس انداز میں پڑھتا ہے۔ میری مراد داعی خیر الانام حضرت قاری جنید اختر رائے پوری، ایک بہت بڑی ذات، ایک بہت بڑی شخصیت جن سے ہم سبوں کو ملاقات کرنی ہے۔ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار قادریت، حضور تاج المسلمین، شہزادی حضور شیخ المسلمین حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد شاہد رضا صاحب قبلہ مصباح، ان سے ملاقات کرنی ہے، ہم سبوں کو دعائیں بھی لینی ہیں۔ میرا ایمان و ایقان کہتا ہے کہ آج کی یہ محفل رب کی بارگاہ میں وجہ یہ ہے کہ آج کی اس محفل میں کوئی عام انسان کی حاضری تھوڑا ہوئی ہے، نبی کی محفل ہے، تو نبی کے گھر والے تشریف لائے، نبی کا سچا تشریف لائے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ مجھے آنے کے بعد معلوم چلا، مولانا غلام صاحب نے بتایا کہ آپ جس جگہ پہ تقریر کریں گے وہ اس جگہ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس جگہ میں جو لوگ بیٹھیں گے وہ لوگوں کی جماعت پڑھی لکھی جماعت ہوگی، یعنی سمجھدار لوگ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اکثر و بیشتر شہروں میں پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے ہیں، انسان چاہے جس انداز میں وہ دنیا میں سفر کرے، جس انداز میں جس طریقے سے چاہے وہ انسان زندگی کا سفر کرے، لیکن جب اس انسان کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ سے بلاوا آتا ہے، تو سارا نظام اس انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے، سارا راستہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ میرے خیال سے میری بات آپ نہیں سمجھ پائیں، لیکن 10 سے 15 منٹ کے اندر میں آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یقیناً مجھے معلوم ہے کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب خدا کے بندے بیٹھے ہیں، تو اس خداوند قدوس کے نام پہ ایک مرتبہ آہستہ آواز سے ایک مرتبہ ذرا کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں شاعر کہتا ہے جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے۔ میں نے ابھی دیکھا قاری جنید صاحب جو نعت نبی پیش کر رہے تھے، لوگ باذوق ہو کر کے سن رہے تھے، تو 4 مصرع میں دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں کس انداز میں آپ سماعت کرتے ہیں۔ جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے۔ بہت قیمتی شاعری ہے۔ یہاں محبت کی بات ہو رہی ہے، میرا خدا میرے نبی سے کس انداز میں محبت کر رہا ہے، اور اسی نقشہ کو شاعر اپنے قلم کو لیتا ہے اور شعر کے انداز میں پیش کرتا ہے۔ جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، اور فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جب کسی سے محبت ہو، آمنے سامنے میں ہو، پتہ نہیں چلے گا، محسوس نہیں ہوگا، جو ہی الگ ہو گئے محسوس ہونے لگے گا۔
شادی ہوتی ہے میاں بیوی ساتھ میں رہتا ہے، محبت کا اندازہ نہیں معلوم، محبت پتہ نہیں چلتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہے۔ جو ہی شوہر کمانے کے لیے ممبئی بھاگا 2 مہینے کے لیے، کوئی ایسا دین نہیں کہ محبت نہ ستائے اور موبائل نکال کر کے بیوی کو کال نہ لگائے۔ دوری آپ نے اختیار کر لیا، محبت نظر آ رہی ہے، احساس آپ کو ہو رہا ہے، یہ تو دنیا والوں کی محبت ہے۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ کو مدینے سے الگ رکھا ہے، اس لیے کعبہ کو مدینے سے الگ رکھا ہے۔ اور غور کیجئے یارو، محبت کرو تو ایسے کرو نا، پریم کرو تو ایسا کرو نا، عشق کرو تو ایسا کرو نا۔ صرف دکھاوے کے لیے رب نے تھوڑی محبت کیا، محبت رب نے بھی کیا، بندے کو بھی حکم دیا کہ محبوب سے محبت کرو۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ کو مدینے سے الگ رکھا ہے۔ اور ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح، بس اسی لیے نام محمد کو نقطے سے الگ رکھا۔ خدا کا نام آپ لکھیں اس میں نقطہ آتا ہے نہیں آتا ہے، تو رب کا جو نام ہے بغیر نقطے کا، تو نبی کا بھی نام ہے بغیر نقطے کا۔ محمد، اب دونوں نام لے لیں، آسمانی نام ہو چاہے زمینی نام، چاہے احمد ہو چاہے محمد ہو، کسی میں نقطہ ہے نہیں ہے۔ یارو دیکھو، انداز تو دیکھو، محبت تو دیکھو، پریم تو دیکھو، عشق تو دیکھو۔ میرا خدا کس سے پریم کر رہا ہے؟ نبی سے کر رہا ہے۔ بندے کو حکم بھی دیتا ہے، اے بندو، نبی سے میں محبت کر رہا ہوں، تو بھی نبی سے محبت کر، تو بھی نبی سے محبت کر۔ نبی سے محبت کیوں نہیں کرو گے؟ یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے میں میں نے پوری کائنات بنائی۔ یارو تم احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور یہ نہ سوچو کہ ابھی کھانے پینے کا وقت ہے، میلاد میں بیٹھ کر کے کیا فائدہ، ابھی بستر گرم کرنے کا ہے، سو کر کے محفل میلاد میں بیٹھ کر کے کیا فائدہ۔ یقین جانو یارو، جو تم محفل میلاد میں آ کر کے بیٹھے ہو، جلسہ رسول میں آ کر کے بیٹھے ہو، علماء کرام کی زبانیں آپ کبھی قرآن کی بات سن رہے ہیں، کبھی شریعت کی بات سن رہے ہیں، کبھی طریقت کی بات سن رہے ہیں، کبھی نبی کے شان میں نعت نبی سن رہے ہیں، کبھی خدا کا ذکر، خدا کی بڑائی بیان ہوتے ہوئے آپ سن رہے ہیں، خدا کی وحدانیت علماء بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، حدیث کا الفاظ آپ سن رہے ہیں، قرآن کی بولی آپ سن رہے ہیں، شریعت کی زبانی آپ سن رہے ہیں۔ یعنی یارو غور کرو کہ تم جس جگہ پہ آ کر کے بیٹھے ہو، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بہت خاص جگہ ہے، یہ کوئی چھوٹی محفل نہیں ہے، یہ بہت بڑی محفل ہے، یعنی یہ نبی کی محفل ہے، نبی کی محفل۔ اور یاد رکھو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس میں میرا کیا فائدہ ہے، تو یقین جانے تیرا فائدہ یہ ہے کہ یہی محفل میلاد میں بیٹھنا اگر ہم گنہگار بندوں کے لیے، یقین جانے جو نبی کے عشق میں بیٹھے ہیں، جو نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، جو نبی کے پریم میں بیٹھے ہیں، جو نبی کی الفت میں بیٹھے ہیں، یاد رکھنا یہ بیٹھنا وہاں یہاں نہیں جائے گا۔ قیامت کا دن جب کائنات کی بارگاہ میں یہی بیٹھنا قبول ہوگا، اور نبی کی محفل کے صدقے میں ہم گنہگار غلاموں کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا، نجات کا راستہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ختم ہو گیا کیا؟ سبحان اللہ۔ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ بہت بڑی محفل ہے۔
نبی کی محفل ہے. اور یاد رکھے دوستو، جس جگہ پہ نبی کی محفل ہوتی ہے، میرا ایمان و یقین کہتا ہے کہ نبی اس جگہ پہ حاضر ہوتے ہیں، نبی تشریف رکھتے ہیں. اب ہماری آنکھوں میں تو اتنی بینائی نہیں کہ ہم نبی کو دیکھ سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو وہ پاور دیا ہے کہ ہم گنہگار غلاموں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضرور دیکھ سکتے ہیں، ضرور دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھے دوستو، یہ نبی کی محفل ہے. کچھ باتیں نبی پہ بھی ہو جائے اور کچھ باتیں خدا پہ بھی ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے کسی اور مقصد کے تحت نہیں پیدا کیا ہے. جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، بریلی کا ایک شہزادہ اٹھتا ہے جسے پوری کائنات حضور تاج الشریعہ کہتی ہے. وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. بس ایک شعر، پھر اگلا شعر بعد میں آئے گا. اب غور کیجئے کہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں دی ہے. یہ مت گھبرائیے کہ ہم نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، کیا فائدہ. یارو ایک رات شب قدر کی رات ہے، ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، ایک رات عاشورہ کی بھی رات ہے. جن راتوں میں جاگ کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا. اب غور کیجئے، 27ویں رمضان کی شب جو جاگ کر کے ہم رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے. نوافل ادائیگی کرتے ہیں کس کے لیے؟ اپنے لیے. اب غور کیجئے، وہ جو رات میں جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے لیے، لیکن آج جو جاگ رہے ہیں ہم اپنے لیے نہیں، نبی کے لیے جاگ رہے ہیں. نبی کے لیے، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، پوری کائنات کی تخلیق. رب کائنات نے اپنا نور نکالا اور اپنا نور سے نور محمدی کو بنایا، اور اسی نور محمدی سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی. کچھ باتیں آپ سنیں، تقریر کروں گا انشاءاللہ. اگر کائنات بنی تو اللہ کے نور سے، کہیے سبحان اللہ. کس سے بنی؟ اللہ کے نور سے، کسی اور سے نہیں، اللہ کے نور سے. اور اللہ کے نور سے جب پوری کائنات کی تخلیق ہوئی نبی کے صدقے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، اب ہم خود بخود یہ فیصلہ کریں کہ جو ہمیں زندگی گزارنی ہے تو کن کے باتوں پہ زندگی گزاریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم اسی مقصد میں کامیابی حاصل کریں گے. غور کیجئے گا، ہم جو آج مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ میرا نام ہے غلام مرتضیٰ، بیٹا پیدا ہو گیا نام رکھ دو غلام مصطفیٰ، مسلمان ہو گیا. اس انسان کو کہیے کہ آپ جو نام کے بنا پہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے خیال سے 80% لوگوں کی زبان خاموش ہو جائے گی، وہ نہیں بتا پائیں گے. ہم نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، مومن بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ 18,000 مخلوقاتوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے خوبصورت ہمیں حضرت انسان بنایا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو انسان تو بناتا، انسان نہ بنا کر کے اگر ہمیں جانور بنا دیتا تو اللہ کا کچھ بگاڑ پاتے؟ کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتے. تو جب اللہ نے ہمیں
انسان بنایا، انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مومن بنایا، کلمہ پڑھنے والا بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا مجھ پہ کرم، اتنا بڑا مجھ پہ فضل کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں مومن بنایا، ہمیں کلمہ پڑھنے والا بنایا۔ جب اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اگر اللہ چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا کسی اور قبیلے میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا کتنا بڑا مجھ پہ کرم ہے کہ کسی اور جگہ پہ پیدا نہ کر کے ہمیں انسان بنایا، مومن بنایا، کلمہ پڑھنے والا بنایا، خدا کو ایک ماننے والا بنایا، رب کے محبوب کو آخری نبی ماننے والوں میں سے پیدا کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ نے جس مقصد کے اللہ نے ہمیں اتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا بڑا کرم کیا ہے، تو اب ہم دنیا میں رہ کر کے اللہ کی وحدانیت نہیں بیان کریں گے تو کس کی بڑائی بیان کریں گے؟ نبی کا ذکر نہیں کریں گے تو کس کا ذکر کریں گے؟ نبی کی بات نہیں بولیں گے تو کس کی بات بولیں گے؟ نبی کی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو کس کی باتوں پہ عمل کریں گے؟ یہ کوئی گاؤں کا ملا نہیں کہتا ہے، یہ کوئی مدرسے کا مدرس نہیں کہتا ہے کہ تم کسی اور کی بات مانو، بلکہ خود پوری کائنات کو پیدا کرنے والا میرے رب کائنات کا ارشاد ربانی ہے کہ اگر اللہ نے، اگر مجھ میں، اگر ہم نے، اگر تمہیں زندہ رکھا ہے تو اس زندگی کا فائدہ اٹھاؤ اور کسی اور کے کاموں پہ نہ، کسی اور کی باتوں پہ عمل نہ کرو، جس کے صدقے میں میں نے پوری کائنات کو بنائی ہے، اسی نبی کی توجہ سے، اسی نبی کو آئیڈیل بنا کر کے، اسی نبی کی باتوں کو فالو کر کے تم اپنے آپ کو گزارو، اپنے آپ کو گزارو، اپنے آپ کو زندگی بسر کرو۔ جب ایک بندہ دنیا میں آ کر کے میرے نبی کی باتوں پہ عمل کر لیتا ہے، پھر مجھ کو، اس انسان کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اب پتا کیا چلا؟ اگر رب کی بارگاہ میں دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی بات پہ نہیں، نبی کی بات پہ عمل کرو، نبی کی بات پہ عمل کرو، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرو۔ جب ایک بندہ دنیا میں رہ کر کے نبی کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، میں سمجھ وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ کسی اور کی باتوں پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے، نبی کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ نبی نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے زندگی بخشی ہے نا، اس زندگی کا مس یوز نہ کرو۔ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے، آل میں سے ایک بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مدبر، بہت بڑے اپنے وقت کے عالم ربانی، خلیفہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو پوری کائنات علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ علامہ نعیم الدین فرماتے ہیں، سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ نبی کے صدقے میں جو پیدا کیا ہے، نبی کی باتوں پہ عمل کرے انسان۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو میرے صدقے میں، آگے مقام رب یہاں تک بھی ارشاد فرماتا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو نبی کا ذکر کرنا، نبی کو مانا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہیں؟ ہم بالکل نہیں ہیں، بالکل ہم نہیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اب غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی ریاضت کرتے ہیں۔ اللہ نے جس مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد میں کامیاب ہیں؟ کل ملا کر کے ایک ہی جواب آئے گا، نہیں، ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہیں، ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہیں۔ اب غور کیجئے، بغیر مقصد کا آپ کسی بھی چیز کو یوز نہیں کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات میں بتا رہا ہوں، بغیر مقصد کا آپ
کسی بھی چیز کو یوز نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو موبائل ہم لوگ شوق کے ساتھ خریدتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. یہ جو مائک کو کسی نے بنائی ہے، تو مائک بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آواز یہاں پہ کہی جائے، یہ آواز دور تک پھیلے، لوگ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ سن سکے، یہی نہ ہے. اب غور کیجئے کہ جس مقصد کے تحت جس چیز کو بنائی گئی، ہم اس کا الٹا بھی نہیں کرتے ہیں. اگر الٹا کرتے ہیں تو لوگ ہمیں پاگل، لوگ ہمیں بیوقوف، لوگ ہمیں بدھو کہتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ہر کسی کے گھر میں پلیٹ ہے کھانا کھانے کے لیے. پلیٹ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان کھانا رکھ کر کے سکون کے ساتھ کھائے، یہی نا مقصد ہے. گلاس بنانے کا مقصد کیا ہے؟ پانی رکھ کر کے انسان 3 سانس میں سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ پیے، یہی نا مقصد ہے. آپ نے کسی انسان کو دیکھا کہ پلیٹ میں پانی لے کر کے کوئی بندہ ٹوائلٹ کے لیے بھاگتا ہو، استنجے کے لیے کوئی جاتا ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اب کسی انسان کو اگر آپ نے دیکھ ہی لیا تو آپ اسے پاگل کہیں گے، آپ اسے بیوقوف کہیں گے. یعنی آپ کے سامنے میں اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں. اس انسان کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی عزت نہیں. آپ سوچیں گے یہ تو پاگل ہے، پلیٹ ہے کھانا کھانے کے لیے، لیکن یہ تو پلیٹ میں پانی لے کر کے استنجے کے لیے جا رہا ہے. آپ غور کیجئے، دنیا والوں نے پلیٹ اگر بنائی ہے کھانا کھانے کے لیے، گلاس اگر کسی نے بنایا ہے تو پانی پینے کے لیے، آپ اس کا الٹا نہیں کرتے ہیں. اگر الٹا کرتے ہیں تو آپ بیوقوف، آپ پاگل، آپ کو لوگ پاگل کہتا ہے، بیوقوف کہتا ہے. اب سنجیدگی کے ساتھ میری باتوں کو سنیں کہ اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آپ اس کا الٹا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بنایا ہے، اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ دنیا میں رہ کر کے آپ عبادت نہ کر کے آپ گناہ کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی سامان آپ غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے میں پاگل ہیں، آپ لوگوں کے سامنے میں بیوقوف ہیں، آپ لوگوں کے سامنے میں کم عقل ہیں. تو ایک بات بتا کہ اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آپ اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر پائے ہیں، آپ اس کا الٹا کام کر رہے ہیں. جب آپ اس کا الٹا کام کر رہے ہیں، اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ رب کی بارگاہ میں ہماری کیا اوقات ہے، رب کی بارگاہ میں ہماری کیا حیثیت ہے. ہم پاگل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم بیوقوف ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم بدھو ہیں یا نہیں ہیں؟ اس لیے یاد رکھو، اگر جلسے رسول میں آئے ہیں تو یہاں سے پیغام لے کر کے جاؤ کہ آج سے ہم وہ کام کریں گے جس کام سے میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے، رب کا محبوب بھی مجھ سے راضی ہو جائے. وہ کام ہم ہرگز نہیں کریں گے جس کام سے میرا رب بھی ناراض ہو، رب کا رسول بھی ناراض ہو، میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہو، اب رب کا رسول بھی مجھ سے ناراض ہو. ہم تو وہ کام کریں گے جس کام سے میرا خدا بھی مجھ سے راضی ہو اور خدا کے رسول بھی مجھ سے راضی ہو. اس لیے یارو، اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ شمال نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ پوری کائنات اسے جانتی ہے. آپ نبی گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ بڑی شوق کے ساتھ جوتا خریدے. جب جوتا خریدنے کے بعد آپ نے پہن لیا، پہننے کے بعد جوتا پھٹ گیا تو آپ نے جوتے کو پھینک دیا نالی میں، پھینک دیا. جوتا نے پلٹ کر کے سوال کیا، اے عیسیٰ تو نے مجھ کو کیوں پھینکا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ کو اس لیے پھینکا کہ میں نے تجھ کو جس مقصد کے لیے لیا تھا اس مقصد میں تو نے کامیابی حاصل نہیں کر پایا، اس مقصد میں تو نے کامیابی حاصل نہیں کر پایا.
اس لیے میں نے تجھے پھینک دیا۔ پلٹ کر کے جواب آتا ہے اے عیسیٰ تو نے مجھ کو جس مقصد کے تحت لیا تھا میں کامیابی حاصل نہیں کر پایا، تو نے مجھ کو پھینک دیا۔ کبھی آپ اپنے اوپر نظر دوڑائیے کہ اللہ نے آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر آپ بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہیں تو آپ کو بھی دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ ایک نبی سے ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ یہ سوال مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے ہم کس کھیت کی مولی ہے۔ جب ایک نبی سے سوال ہو سکتا ہے تو بندے سے بھی سوال ہو سکتا ہے، امتی سے بھی سوال ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ کہاں نبی کہاں ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ صاحب فجر پڑھتے ہیں ظہر کا پتہ نہیں چلتا ہے، ظہر پڑھتے ہیں عصر کا پتہ نہیں چلتا ہے، عصر پڑھتے ہیں مغرب کا پتہ نہیں چلتا ہے، مغرب پڑھتے ہیں عشاء کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ کیا ہمیں یہ سوال نہیں ہوگا؟ بالکل یہ سوال ہوگا، اور یہ سوال ضرور سے ضرور ہوگا۔ اس لیے یارو اگر اللہ نے آپ کو زندگی بخشی ہے اس زندگی کا غلط طریقے سے یوز نہ کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو زندگی دیا ہے اپنی زندگی کو موبائل میں برباد نہ کرو، اپنی زندگی کو چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر کے برباد نہ کرو، بلکہ اپنے زندگی کو نعمت سمجھ کر کے کبھی علماء کے پاس آ کر کے بیٹھو، کبھی شریعت کی بات سیکھو، کبھی طریقت کی بات سیکھو، کبھی حدیث کی بات سیکھو، کبھی قرآن کی بات سیکھو۔ آج ہم نے اپنے آپ کو کیا سوچ لیا ہے؟ آج ہم یہی نہ سوچتے ہیں ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آج ہم نے دنیاوی اعتبار سے ہم نے تعلیم حاصل کر لی ہے تو ہم مولوی کے پاس کیوں بیٹھ کر کے علم حاصل کریں گے؟ قرآن کے بارے میں کیوں سیکھیں گے؟ حدیث کے بارے میں کیوں سیکھیں گے؟ جبکہ ضروری ہے آپ دنیا کی ہر تعلیم سے آشنا ہو جائے، لیکن اگر آپ نے قرآن کی تعلیم نہیں لیا ہے، اگر آپ نے شریعت مصطفیٰ کی تعلیم نہیں لیا ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں لیا ہے۔ اس لیے یارو جب بھی وقت ملے ان علماء کے پاس آؤ اور کبھی قرآن کی باتوں کو سیکھو، کبھی حدیث کی باتوں کو سیکھو، کبھی طریقت کی باتوں کو سیکھو۔ جب تم ایک بھی بات قرآن کی بات سیکھ لو گے، جب دنیا سے جاؤ گے میرا رب تیرے ہی تعلق سے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اطمینان والی جان، تو نے دنیا میں رہ کر کے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، تو نے دنیا میں رہ کر کے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، تو نے دنیا میں رہ کر کے کٹھنائیوں کو برداشت کیا ہے، یعنی دنیا میں رہ کر کے تو نے علماء کی بات کو مان کر کے قرآن کے نقش قدم کو اپنا لیا ہے۔ اس لیے آپ میرے پاس یہ سوچ کر کے کہ تم سے رب بھی راضی ہے، رب سے تو بھی راضی ہو جاؤ۔ کیا بات ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے، میرا پروردگار کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے اے بندہ سنو، اس لیے کہ علماء کی باتوں کو عمل کرنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ علماء کبھی بھی اپنے گھر کی بات نہیں بتاتا ہے، جب بھی بتاتا ہے نبی کی بات بتاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اکثر و بیشتر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جمعہ میں تقریر کس کی ہوتی ہے؟ مولانا غلام صابر کی تقریر ہوتی ہے نا، یہ تو خوشیاں نگل کسی محلے کا ایک بچہ کا نام ہے، یہ اسی کی بولی ہے، یہ اسی کی زبان ہے۔ کبھی قاری ناظر صاحب تقریر کرے لوگ سوچتے ہیں یہ قاری ناظر بول رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قاری اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں، اب نہ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ یارو یاد رکھو، یہ مت سوچو کہ مولانا غلام صابر جو کہہ رہا ہے بات اس کی ہے، زبان مولانا غلام صابر کی ہو سکتی ہے، میں ان کا ہو سکتا ہے، لیکن جس منہ سے جو باتیں نکل رہی ہے، جس زبان سے جو باتیں نکل رہی ہے، وہ غلام صابر کی بات نہیں ہے، وہ قاری ناظر کی بات نہیں ہے، جو بات نکل رہی ہے زبان ان علماء کی ہو جاتی ہے، لیکن زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ حدیث کی بات نکل رہی ہے، قرآن کی بات نکل رہی ہے، وہ حدیث کی بات نکل رہی ہے، وہ قرآن کی بات نکل رہی ہے۔ اس لیے کسی بھی علماء کی باتوں کو آپ ہلکے میں نہ لے لیں، یہ مت سوچے کہ جمعے میں تقریر مولانا غلام صابر کی ہو رہی ہے، ارے زبان اس کی ہو سکتی ہے، منہ ان کا ہو سکتا ہے، لیکن جس منہ سے جو آواز نکل رہی ہے
جو باتیں نکل رہی ہے وہ باتیں مولانا غلام صابر کی نہیں ہے، باتیں کن کی بات ہے؟ وہ تو قرآن کی بات ہے، وہ حدیث کی بات ہے۔ اس لیے یارو اگر اس کانسیپٹ کو لے کر کے اگر ہمارا معاشرہ چلے کہ علماء جو بیان کرتے ہیں زبان علماء کی ہو سکتی ہے، وہ علماء کا ہو سکتا ہے، لیکن جس زبان سے جو باتیں نکل رہی ہے وہ علماء کی نہیں ہے، وہ حدیث کی بات ہے، وہ قرآن کی بات ہے۔ اگر اس کانسیپٹ کو لے کر کے ہمارا معاشرہ چلے تو ہمارا معاشرے کا ہر ایک بچہ سنت رسول کا پابند ہوتا یقیناً سنت رسول کا پابند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے یہ قوم یہ سوچے گی کہ زبان بھلے مولانا کی ہو سکتی ہے لیکن جو باتیں نکل رہی ہے وہ حدیث کی بات ہے، وہ قرآن کی بات ہے۔ اس لیے یارو محفل میلاد میں آئے ہو، جلسہ رسول میں آئے ہو تو بیٹھو، کچھ لے کر کے جاؤ، اس کو ہلکے میں نہ لے لو۔ یہ مت سوچو کہ نبی کی محفل ہے کیا ہونے والا ہے۔ آج تو چھوٹی موٹی محفل کو لوگ ویلیو نہیں دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ پوسٹر چھپا ہے، اس پوسٹر میں کن کا نام ہے۔ کچھ انسان نام کو دیکھ کر کے جاتا ہے، کچھ انسان چہرے کو دیکھ کر کے جاتا ہے، لیکن یارو یاد رکھو 1 کروڑ میں بھی اگر آپ نے جلسہ کو انعقاد کیا، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو 1 کروڑ روپیہ آپ کا برباد چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے چند روپے میں اگر عشق کے ساتھ اگر محبتوں کے ساتھ اگر آپ نے نبی کو پکارا ہے، نبی کی محفل کو اگر آپ نے سجائی ہے تو یقین جانے رب کی بارگاہ میں ہی قبول ہوتا ہے۔ یہ کوئی انسان نہیں کوئی دنیا کا مولوی نہیں کہہ رہا ہے، نہ کوئی ملا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جن کی بارگاہ سے جب تک اجازت نہ مل جائے کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے، کوئی قطب نہیں بن سکتا ہے، کوئی ابدال نہیں بن سکتا ہے، کوئی پیر نہیں بن سکتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ذات غوث پاک فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جہاں پہ نبی کا ذکر ہوتا ہے نبی حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ غوث پاک ہی سے ایک بات سامنے میں آتی ہے کہ بغداد کی سرزمین ہے، بغداد کی سرزمین ہے، آل عباس جو بغداد کے بہت بڑے وزیر بس آل عباس انہیں کی محل کے اندر ایک دن محفل میلاد سجی، پوری بغداد میں باتیں پھیل گئی کہ آل عباس کے محل کے اندر محفل میلاد سجنے والی ہے، عرب سے بڑے بڑے علماء آنے والے ہیں، بڑے بڑے خطبہ آنے والے ہیں، بڑے بڑے رؤساء آنے والے ہیں، بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں۔ بڑے لوگوں کی بات ہے نا، پورے بغداد میں باتیں پھیل جاتی ہے کہ آل عباس کے محل کے اندر محفل میلاد سجنے والی ہے۔ جب یہی آواز ایک خاتون کے کان تک پہنچتی ہے، وہ خاتون تیار ہوتی ہے، اسی خاتون کے گھر میں ایک بچی پل رہی تھی، ایک چھوٹی سی بچی پل رہی تھی۔ وہ بچی کہتی ہے ماں یہ سج دھج کر کے کہاں جانے کی تیاریاں ہیں؟ ماں کہتی ہے بیٹی آل عباس کے محل محفل میلاد سجنے والی ہے، عرب سے بڑے بڑے علماء آئیں گے، بڑے بڑے خطبہ آئیں گے، کبھی زینب کے بارے میں تقریر کریں گے، کبھی سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں تقریر کریں گے، بس اسی کو سننے کے لیے جا رہی ہوں۔ بیٹی کہتی ہے ماں اگر اجازت ہے تو میں بھی تیار ہو جاؤں۔ ماں کہتی ہے بیٹی کیسی بات کرتی ہے، نبی کی محفل میں جانے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے، چلو بیٹی تیار ہو جاؤ۔ بیٹی بھی تیار ہوتی ہے، روا دوا دونوں ماں بیٹی آل عباس کے محل کے جانب، لیکن یہاں تو کچھ الگ ہی بات تھی، اس لیے کہ بڑے لوگوں کی یہاں بڑی بات ہوتی تھی۔ آل عباس نے اپنے گیٹ کے پاس ایک وزیر کو رکھ دیا تھا جسے ہم لوگ گیٹ کیپر کہتے ہیں، واچ مین کو رکھ دیا تھا، واچ مین ہاتھ دے کر کے روک دیتا ہے، ماں بیٹی سے دریافت کرتا اے ماں بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ اندر محفل میلاد سجنے والی ہے، بس وہیں پہ جا رہی ہے۔ واچ مین کہتا ہے تیرے پاس کوئی دعوت نامہ ہے، تیرے پاس کوئی کارڈ ہے؟ اگر تیرے پاس کارڈ نہیں ہے اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہے، دعوت نامہ نہیں ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ماں ضد پہ آ جاتی ہے، جب ماں ضد پہ آ گئی تو واچ مین نے دھکے دے کر کے ماں اور بیٹی کو گیٹ سے باہر پھینک دیا۔ جو ہی ماں
جانب چلتے ہیں اور اپنی ہی جھوپڑی کو جھاڑو سے صاف کریں گے، نبی کی محفل وہیں پہ منائیں گے، کبھی نعت ہم پڑھیں گے سبحان اللہ آپ کہیے گا، تقریر ہم کریں گے ماشاءاللہ آپ کہیے گا۔ تاریخ بتاتی ہے ماں اور بیٹی وہاں سے الٹے قدم اپنے جھوپڑی کی جانب جا پڑتی ہے، اپنی جھوپڑی کے کونے کو جھاڑو سے صاف کرتی ہے، نبی کی محفل شروع کر دیتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے 1 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کئی گھنٹوں تک پروگرام چلتا رہا، سننے والے کون؟ صرف ابا، کہنے والی کون؟ صرف بیٹی۔ اس محفل میں تیسرا کوئی اور نہیں تھا، دو ہی بیٹے موجود تھے۔ تاریخ بتاتی ہے جو ہی فجر کی اذان مؤذن پکارتے ہیں، نبی کی محفل کو ختم کرنے کے بعد ماں اور بیٹی اندر سے باہر آنا ہی چاہ رہی تھی، کیا دیکھتی ہے؟ ایک نقاب پوش شخص آدمی ہے جو اپنا چہرہ کو ڈھکا ہوا ہے اور اسی کے دہلیز میں آنگن کو چوکھٹ کو نئی نشان چوم رہا ہے۔ وہ خاتون دیکھ کر کے دم رہ جاتی ہے، عریضہ پیش کرتی ہے، اے نقاب پوش شخص آدمی آخر آپ ہیں کون؟ سر اپنا چہرہ تو دکھا، آپ ہیں کون؟ جو نہیں چہرہ اٹھاتا ہے دیکھنے والا دیکھ کر کے دم رہ جاتا ہے، وہ چوکھٹ کو بوسہ دینے والا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ولید کا سردار ویسے اعظم کی ذات گرامی تھی، بڑے پیر تھی، بڑے پیر تھے، بڑے پیر۔ وہ خاتون عریضہ پیش کرتی ہے، اے غوث پاک ہم نے سنا ہے عرب سے بڑے بڑے لوگ آ کر کے آپ کی بارگاہ میں سر کو پیوست کر دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے آنگن کو چوم رہے ہیں، چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں تیری دہلیز کو نہیں چوم رہا تھا، تیرے چوکھٹ کو نہیں چوم رہا تھا، میں مجھ جگہ کو چوم رہا تھا جب سے تیری بیٹی نبی کی نعت پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی، مدینے والے سرکار آ کر کے اسی جگہ بیٹھے تھے، جس جگہ نبی بیٹھے تھے اسی جگہ کو چوم رہا تھا، بوسہ دے رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا عارف وقار نعمانی صاحب قبلہ ماشاءاللہ۔ آپ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ آپ کبھی بھی اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ ہم کم ہیں، ہم جب کم ہیں تو ہم خدا کی باتوں پہ عمل کیوں کریں؟ اسلامی جو وضاحت ہے، اسلامی جو لباس ہے اس کو ہم کیوں اپنے آپ میں جگہ دیں؟ نہیں آ رہے، آپ کی جو پہچان ہے، آپ کی جو شناخت ہے، آپ بالکل اس کو نہ کھوئیے۔ ایک مسلمان آج دنیا کے کسی بھی مسلمانوں کو لے لیجئے، پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یا پھر کسی اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے یا پھر کسی اور قوم سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اس لیے آج ہم نے اسلامی لباس کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں تو اکثر و بیشتر نوجوانوں کی حالات یہ ہے کہ ٹی ویوں میں کسی انسانوں کو دیکھ لیا کہ طرح طرح کا بال کٹواتا ہے، یہ بھی نوجوان کٹوانے لگا ہے، کوئی کان چھڑواتا ہے، یہ بھی کان چھڑوانے لگا ہے، اگر ہاتھ میں بالی پہنتا ہے ہمارا نوجوان بھی بالیاں پہننا شروع کر دیتا ہے، کوئی اگر ناک میں اگر بالی پہنے ہمارا قوم کا بچہ بھی ناک میں بالیاں پہننا شروع کر دیتے ہیں، اگر پھٹا ہوا کوئی جنس پہنے تو ہمارا قوم کا بچہ بھی پھٹا ہوا جنس پہن کر کے زندگی کا سفر کرتا ہے۔ نہیں یارو، آپ کسی اور کے نقش قدم کو نہ لے لو، کسی اور کے نقش قدم پہ نہ لے لو، کسی اور کے نقش قدم پہ لوگے آپ اپنے آپ میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کیا مسلمان کس پرندے کا نام ہے؟ مسلمان کس راستے کا نام ہے؟ آپ نے کبھی غور و فکر کیا؟ مسلمان کسی اور کو دیکھ کر کے اپنا رنگ نہیں بدلتا ہے بلکہ اپنے آپ میں ایسی مضبوطی حاصل کر لیتا ہے کہ دوسرا دیکھے تو کہنے پہ مجبور ہو جائے یہ جانے والا کوئی اور نہیں، نبی کا غلام جا رہا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے، نبی کا سچا عاشق جا رہا ہے۔ تیری پہچان یہ ہے کہ تیری تعریف تو کرے لیکن تیرے ساتھ ساتھ
تیرے نبی کی تعریف کرے، ایسا کیریکٹر کو اپناؤ، ایسی وضاحتوں کو اپنا لو، ایسا لباس آپ کیوں نہیں چنتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ میں ایک دو منٹ کی باتیں میں آپ کے پاس پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ آپ یہ گڈا شہر دیکھ رہے ہیں، اس گڈا شہر میں بہت ساری ایسی بلڈنگیں ہیں جس بلڈنگ کے اوپر ٹینکی، پانی کی ٹینکی ضرور لگی ہوگی، ضرور سے ضرور ہوگی۔ 1000 لیٹر پانی کی ٹینکی میں اگر کوئی بندہ اس میں 50 کلو چینی لا کر کے ڈال دیتا ہے، آپ اسے کیا کہیے گا؟ پوری دنیا اسے شربت کہے گی، شربت کہے گی نا، اس لیے کہ پانی اور چینی کا مکسنگ ہو جانا انسان شربت کہتا ہے۔ پھر کوئی بندہ جاتا ہے مارکیٹ جانے کے بعد زیادہ نہیں، ماتر 10 لیٹر دودھ لا کر کے اسی ٹینکی میں ڈال دیتا ہے۔ جب ٹینکی میں ڈال دیتا ہے، اب لوگ اگر آپ سے کہے کہ یہ کیا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ دودھ کا شربت کہیں گے، دودھ کا شربت ہی نہ کہیں گے۔ آپ سے اگر میں پوچھوں گا صاحب 1000 لیٹر پانی کے ٹینکی میں 1000 لیٹر پانی ہے، 50 کلو چینی ہے، ماتر 10 لیٹر دودھ ہے، لیکن دودھ کا نام کیسے آ گیا؟ ایک آپسی میں فیصلہ کیجئے کہ پانی کا نام آنا چاہیے تھا، بالکل آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ سب سے زیادہ پانی ہے، پانی کا نام نہیں آیا، کوئی بات نہیں، کم سے کم چینی کا نام آ جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ پانی سے کم دودھ سے زیادہ چینی ہے، لیکن چینی کا بھی نام نہیں آیا، پانی کا بھی نام نہیں آیا، یہ دودھ کا نام کیسے آ گیا؟ سارے لوگ چلتے ہیں اسی ٹینکی کے پاس اور ٹینکی ہی سے جا کر کے سوال کرتے ہیں، اے دودھ ذرا بتا، تو ماترے میں سب سے کم 1000 لیٹر ہے اس میں پانی، 50 کلو ہے اس میں چینی، تو ماتر 10 لیٹر ہے، لیکن تیرا نام کیسے آ گیا؟ پانی کا نام کیوں نہیں آیا؟ چینی کا نام کیوں نہیں آیا؟ اس وقت دودھ آگے بڑھتا ہے، سینہ تان کر کے کہتا ہے بے وقوف، تو نے دیکھا نہیں، تو ہی پانی ڈالنے والا ہے، تو ہی چینی ڈالنے والا ہے، تو ہی دودھ ڈالنے والا ہے، لیکن تو نے پانی کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو نے چینی کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو نے دودھ کا نام کیوں لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاور دیا ہے، 1000 لیٹر پانی کو اپنے قبضے میں لے آیا اور دودھ نے اپنا رنگ دے کر کے دنیا والے کو بتا دیا، اب یہ پانی پانی نہ رہا، دودھ بن گیا، چینی کو بھی اپنے قبضے میں لے آیا اور دنیا والے کو بتا دیا، یہ چینی چینی نہ رہا، یہ دودھ بن گیا۔ پتہ کیا چلا؟ علماء فرماتے ہیں یہی دودھ کا مانند ہے مسلمان کسی اور کو دیکھ کر کے اپنا رنگ نہیں بدلتا ہے، مسلمان دوسرے کو دیکھتا ہے، اپنا رنگ دے دیتا ہے، کائنات کو دیتا ہے، اپنا رنگ دے دیتا ہے، اس لیے یارو دنیا میں آئے ہو، اللہ نے زندہ رکھا ہے، پانی کی طرح نہ جیو، دودھ میں نہ جیو، جب دودھ بن کر کے جیو گے، کائنات کے پیچھے میں تمہیں بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کائنات تیرے پیچھے بھاگے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا عارف وقار نعمانی صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پوری کائنات تیری سلیوٹ کرے گی۔ آج ہے نا دنیا والے کہ کائنات میں نام روشن کرنے کے چکر میں